یہ آزمائش کیوں آتی ہے؟ اللہ عز و جل فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، تمہارے ہاتھوں کے اعمال کا نتیجہ ہے، جو تم نے کمائی کی ہے اس کا نتیجہ ہے۔ اور یاد رکھو وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سی باتیں تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ یہ تم کو جو تکلیف پہنچتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، اذیت کا سامنا کرتے ہو، وہ ابھی تھوڑے سے اعمال کا نتیجہ ہے، مکمل نہیں، کیونکہ مکمل اس دنیا میں نہیں، آخرت میں دیا جائے گا۔ انسان کے اعمال کا نتیجہ پوری دنیا کے اوپر ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری پہ جو فسادات برپا ہوتے ہیں، بگاڑ ہوتا ہے، نظام زندگی میں خرابی پیدا ہوتی ہے، انسان کے، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی بنا پر ایسا ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا میں دو طبقے ہیں، ایک عالم کفر ہے، ایک عالم اسلام ہے۔ ان دونوں کے لیے اس کی کیفیت مختلف ہے۔ اس پر اہل علم نے غور و خوض کیا تو بعض اہل علم اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ عز و جل اگر کوئی شرک کرنے والا ہے، کفر کرنے والا ہے، اس کے کفر اور شرک کو برداشت کرتے ہیں، دنیا میں اس پر وبال کی کیفیت یہ نہیں پلٹتی۔ ہاں ظلم کا اقتدار ہو، ظلم کا دور دورہ ہو جائے تو پھر اللہ کی جانب سے اس پر وبال اور اس پر جو ہے نا اللہ کی عذاب کا کوڑا برستا ہے اس پر۔ تقریباً 2 دہائیوں سے جو دنیا کے اوپر مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا، کیا خیال ہے؟ کشمیر میں، فلسطین میں، عراق میں، افغانستان میں، شام میں، برما میں، کیا انہوں نے اپنی ہتھیلیوں کو اٹھا کر، اپنے دامنوں کو واہ کر کے رب کی بارگاہ میں التجائیں نہ کی ہوں گی؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ فرماتے ہیں اے مظلوم تیری داد رسی کے لیے میری نصرت آئے گی، اگرچہ کچھ دیر کے بعد ہی کیوں نہ آئے۔ اس کے عذاب کا کوڑا برس رہا ہے عالم کفر پر، ان کو جھنجھوڑنے کے لیے ایک طاقت، ایک قوت، ایک اقتدار اس کائنات کے اوپر، وہ خالق کائنات مالک ارض و سما کا ہے۔ لعلہم یرجعون، تاکہ رب کی جارگاہ میں لوٹ جائیں۔ یہ عالم کفر کے لیے جھنجھوڑنے کا باعث ہدایت کی جانب آ جائیں، اللہ کو مان لیں، اللہ کی جانب رجوع کریں، یہ سبب ہے عالم کفر، اور اس کا نتیجہ یہ چاہیے۔ اور اس میں کچھ حرکت نظر آتی ہے، بہت سے لوگ جو کافر ہیں وہ اللہ کا نام لے رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کو دعائیں کہہ رہے ہیں کہ التجائیں کرو ہمارے لیے۔ وہی جو ظالم تھے، ظلم و بربریت کی انتہا کر دی جنہوں نے، آج وہی التجائیں کر رہے ہیں مسلمانوں کے سامنے۔ اس کی کچھ نہ کچھ حرکت دنیا میں نظر آ رہی ہے، لیکن اصل مقصود یہ ہے کہ یہ واپس لوٹ آئیں۔ یہ جھٹکے کے بعد یہ نظام یہ نہیں کہ یہ سلسلہ مسلسل رہے گا، ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ دنیا ہے، دنیا میں مکمل نتیجہ نہیں نکلتا، نتیجہ مکمل آخرت میں ہوگا۔ یہ صرف جھنجھوڑنے کے لیے، ان کو ہلانے کے لیے، اللہ اپنی طاقت دکھانے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ اگر لوٹ آئیں گے، خوش قسمت ہوں گے کچھ جو کفر سے اسلام کی طرف اس کی بنا پر آ جائیں گے، جن کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا عالم اسلام ہے، ان پر بھی یہ کیفیت چل رہی ہے۔ اصل میں یہ جب ظلم و بربریت ہو رہا تھا تو مسلمان حکمران اور ان کے صاحب اقتدار اور مسلمانوں کی جو کیفیت ہے جیسی ایک مسلمان کے لیے ہونی چاہیے جو مظلوم ہے، اس کے لیے نہیں تھی ویسی۔ ہماری لاپرواہی تھی،
ان مسلمان ساتھیوں کے ساتھ جو کیفیت اختیار کرنی چاہیے تھی، مسلمان امت میں وہ شعور نہیں، وہ آگاہی چند لوگ بولتے رہے، آواز اٹھاتے رہے کہ لوگوں آج ان پر ہے، کل ہم پر بھی آ سکتا ہے۔ اگر ہم نے اس ظلم و بربریت کے خلاف آواز نہ اٹھائی تو اللہ کی طاقت کے سامنے کون جواب دے گا؟ آج ہم پر جو ہے تو وہ ہمارے اس طرز عمل کی بنا پر، دوسرا دین سے بے رغبتی کی بنا پر، اللہ عز و جل کے دین سے اعراض کی بنا پر، عریانی اور فحاشی جو ہے مسلمان ممالک کے اندر اس کے پنپنے کی بنا پر، اس کے فروغ کے ساتھ اللہ عز و جل کی جانب سے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے، ہماری نصیحت سے، ہمارے قرآن سے، ہماری اتاری ہوئی ہدایت سے اعراض کرتا ہے، معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، تناؤ پیدا کرتے ہیں، پھر انسان کچھ بھی کر نہیں پاتا ہے۔ اللہ عز و جل یہ طاقت کے ذریعے مسلمانوں کو واپس لوٹانا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کی کیفیت اس بنا پر، اب اس مسئلہ میں ہمیں دو کیفیت کو اختیار کرنا ہے، دو باتوں کو۔ ایک جو اس قسم کی کیفیت میں احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اختیار کیا جائے۔ اس حدیث کو ذرا سمجھ لیجیے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جو نقل کیا، لا عدوہ، بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے۔ متعدی کا معنی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک سے دوسرے کو منتقل ہونا، یہ بیماری کا وصف نہیں ہے، اس کی خوبی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ بیماری عالم کافروں کا، زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا خیال ہے بیماری خود دوسرے پر منتقل ہوتی ہے، نہیں، خود اس کے اندر یہ ایبلٹی نہیں۔ اللہ اگر چاہے تو منتقل ہوگی، نہ چاہے تو منتقل نہیں ہوگی۔ اسی حدیث میں اگلے الفاظ جو آتے ہیں اس کی وضاحت کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اسی حدیث میں آگے آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا مجذوم سے، جو کوڑ کا مریض ہے، اس سے ایسے بھاگو جس طرح بندہ شیر سے بھاگتے ہو تم۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا جب حکم ہو وہاں تدبیر کو اختیار کرنا ہے، احتیاط کرنی ہے وہاں پر۔ امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کے اونٹ بیمار ہیں، خارش زدہ ہیں، وہ ان اونٹوں کو جو تندرست اونٹوں ہیں ان کے ساتھ پانی پلانے کے لیے ایک وقت میں ان کے ساتھ نہ لے کے جائے۔ وہاں تندرست اونٹ پانی پینے کے لیے موجود ہے، جس کے خارش زدہ ہیں، بیمار ہیں، فرمایا وہ الگ رہے، وہاں پر لے کے نہ آئے ان کے ساتھ۔ یہ کیوں کہا ہے؟ کہ ہمیں چونکہ اللہ کے حکم کا علم نہیں ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، کہ ہم پر اثر انداز ہوگا وہ بیمار عنصر جو ہے بیماری کا، ہم پر اثر انداز ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہمیں نہیں علم۔ اسی ہمیں کہا آپ نے تدبیر اختیار کرنی ہے، آپ نے احتیاط کرنی ہے، ان اسباب کو اختیار کرنے ہیں جو اپنے بچاؤ کے لیے ہو سکتے ہیں۔ ایک مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں، ہمارے پاس دکان ہے، دکان ہم کو رزق نہیں دیتی، ہمارا ایمان ہے دکان ہم کو رزق نہیں دیتی، لیکن حکم ہم کو یہ ہے آپ دکان پہ جائیں، آپ کارخانے پہ جائیں، آپ ڈیوٹی پہ جائیں، رزق اللہ دے گا، لیکن جہاں جانا ہے اس پر یقین نہیں رکھنا کہ یہ رزق دیتا ہے۔ دکان رزق نہیں دیتا، کارخانہ رزق نہیں دیتا، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو پھر رزق ملتا ہے، اور ہمیں تدبیر کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، آپ کام پہ جائیں۔ ورنہ بڑے سارے لوگ ہیں دکان کھولتے ہیں، سارا دن گاہکی کوئی نہیں آتا، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات، یہ جو لاک ڈاؤن ہے، یہ لاک ڈاؤن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس جگہ پر طاعون کی وبا، یہ وائرس پھیل جائے، اس جگہ کے لوگ دوسری جگہ پہ نہ جائیں، جو دوسری جگہ کے لوگ ہیں وہ اس جگہ پہ نہ آئیں۔ یہ کیوں فرمایا ہے؟ کہ جو وہاں پر ہے دوسری جگہ پہ نہ جائے، ہو سکتا ہے اس میں وہ وائرس ہو، دوسری جگہ پہ جائے وہ منتقل ہو سکتا ہے وہاں پر، ہمیں علم نہیں، جانے والے کو علم نہیں ہے، اور آنے والا تندرست ہے، یہاں پر آئے گا تو وہ سمجھے گا شاید اس کی وجہ سے میں بیمار ہوں گا، فرمایا آپ اپنی جگہ پہ رہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام کے دورے پہ جا رہے تھے، وہاں قریب پہنچے تو اطلاع ملی کہ وہاں طاعون کی وبا پھوٹ چکی ہے، رک گئے، ساتھیوں سے مشورہ کیا،
وہاں سے واپس پلٹتے ہیں. ساتھی نے سوال کیا کہ امیر المؤمنین کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہیں کہ موت جہاں پر ہوگی آ جائے گی؟ آج یہ بات ساتھی کرتے ہیں نا کہ موت آنی ہے تو آ جانی ہے, کرنے کی کیا ضرورت ہے تدبیر, کیا ضرورت ہے احتیاط کرنے کی؟ تو انہوں نے کہا, یہ سوال کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہیں؟ صاحب بصیرت, تفکر اور فقہ کے اندر اللہ عز و جل نے جو مقام سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا ہے, واللہ حقیقت بات ہے بصیرت کی انتہا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی تقدیر سے میں اللہ کی تقدیر کی طرف واپس جا رہا ہوں. میرا ادھر جانا جو ہے وہ تقدیر میں تھا تو ہوتا تکلیف ہوتی, اللہ کے حکم سے ہی میں اس تقدیر کی طرف واپس مدینہ لوٹتا ہوں, اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف. آج ساتھی یہ بات بھی کہتے ہیں کہ بندہ اگر کسی کو کرونا وائرس ہے اس کو کھونے سے کچھ نہیں ہو سکتا, جو نمازی ہے, پرہیزگار ہے, وضو کرنے والا ہے, مومن ہے, متقی ہے, اس کو کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں, ایسا کرنے کی ضرورت نہیں. احتیاط کا حکم ہے. امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. قبیلہ ثقیف یہ وفد آیا نبی اسلام پر ایمان لانے کے لیے. آپ اسلام کو علم ہوا ان میں سے ایک شخص مجذوم ہے جس کو کوڑ کا مرض ہے. آپ علیہ السلام نے باقی سارے ساتھیوں سے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر بیعت کی, اس کے لیے پیغام بھجوا دیا, فرمایا ہماری تمہاری بیعت ہو گئی, آپ اپنے گھر میں لوٹ جاؤ. آپ علیہ السلام نے اس سے مصافحہ نہیں کیا ہے. آج ساتھی محبت ہے, ایمان کی حرارت ہے, جذبہ ہے, وہ کہتے ہیں جی ہاتھ مصافحہ کرنا گناہ جڑتے ہیں, کوئی شک نہیں. مصافحہ کرنے سے محبت بڑھتی ہے, کوئی شک نہیں. مصافحہ کرنا سنت ہے, کوئی شک نہیں. لیکن ایسی کیفیت میں مصافحہ نہ کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ علیہ السلام نے ہاتھ نہیں ملایا, فرمایا آپ اپنے گھر میں لوٹ جاؤ. شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں اس حدیث میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے اور مسئلہ استنباط ہوتا ہے. مجذوم کو جو بیمار تھا فرمایا آپ گھر میں چلے جاؤ, اپنے گھر میں رہو جا کے, کیونکہ تمہارے ارد گرد گھومنے پھرنے سے کہیں یہ وائرس دوسری طرف اللہ کے حکم سے منتقل نہ ہو جائے, اپنے گھر میں رہو جا کے. یہ امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا. کیا کسی متقی انسان کو, نماز پڑھنے والے کو یہ وائرس چھو سکتا ہے؟ ہاں چھو سکتا ہے. کہا میں نے عرض کیا ہے کہ ہمیں علم نہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے ہمارے بارے میں, یہ اللہ عز و جل جانتے ہیں. شام میں جب طاعون پھوٹتی ہے تو سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ اس طاعون سے وفات پاتے ہیں. کیا ایمان, یقین, تقوی, اخلاص اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے یہاں پر؟ یا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے 10 ان افراد میں سے جن کو ایک ہی وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی, ان میں سے ایک, جن کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا ان کی وفات کے بعد جب آپ مدینہ میں زندگی کے آخری ایام میں خلیفہ نامزد کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے, کہا اگر آج ابو عبیدہ ابن الجراح زندہ ہوتے تو میں نامینیٹ ان کو خلیفہ مقرر کر دیتا, مجھے 6 بندوں کی جیوری نہ بٹھانی پڑتی. اتنا بڑا انسان تھا سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ. اس بیماری میں وفات پاتے, شہید ہوتے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جن سے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ انی احبک, اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں, وہ بھی اس بیماری میں وفات پاتے ہیں, شہید ہوتے ہیں. نیکی, تقوی یہ الگ چیز ہے. وائرس کا اثر انداز ہونا اور ان بندے کا اس سے فوت ہونا یہ الگ چیز ہے. یہ تقوی سے یہ نہیں رکتا, تقوی سے نہیں رکتا. اور شیخ ثناء اللہ زاہدی حفظہ اللہ تعالی انہوں نے ساتھ یہ بھی ایک عجیب ٹچ دیا. انہوں نے کہا کہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وائرس مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا. وائرس کے مسجد میں داخل ہونے کی ممانعت کی کوئی شریعت کے اندر دلیل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نماز پڑھ رہے ہیں بچھو آ جائے اس کو قتل کر دو. کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھ رہے ہو تو مسجد میں بچھو آ سکتا ہے, آ کے تکلیف دے سکتا ہے, دے سکتا ہے. تو جب بچھو مسجد میں آ کے تکلیف دے سکتا ہے تو کوئی وائرس بھی آ کے مسجد میں تکلیف دے سکتا ہے. اس لیے اس میں جو کیفیت احتیاطی تدابیر کی اس وقت گورنمنٹ یا عالم اسلام کے علماء
جو تدبیریں اختیار کرنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کو اختیار کرنا عین شریعت کے مطابق ہے، یہ شریعت کے مزاج کے مطابق ہے، اس کے متصادم نہیں ہے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اس بات کو کلیئر کیا جائے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا، یہ لاک ڈاؤن کی کیفیت اختیار کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں، اور عرب و عجم کے علماء اس بات پر متفق ہیں، عرب و عجم کے، جس طرح کہ سعودی عرب، کویت، دبئی، ابو ظبی، عراق، باقی علماء جو ہیں اس بات پر کام کر رہے ہیں۔ اور اگر حکومت اس بات کا اعلان کر دے کہ اذان مسجد میں ہوگی اور جمعہ جو ہے وہ گھر میں ہی ادا کریں، اس پر بھی عمل کرنا ہمارے ہی مفاد کے اندر ہے۔ ابھی جمعہ سے پہلے میں نے مفتی عبدالرحمن عابد حفظہ اللہ تعالی ان سے فون پہ کنسلٹ کیا کہ اگر گورنمنٹ پابندی لگاتی ہے جمعہ نہیں پڑھنا، گھر میں پڑھیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی گھر میں پڑھنا چاہیے، پھر گھر میں پڑھیں گے۔ یہی بات شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ نے فرمائی، یہی بات شیخ ثناء اللہ زاہدی حافظ اور بہت سے جمہور اہل علم جو علم کے ایک مقام اور معراج اور حیثیت پر ہیں ان کی طرف سے۔ تو حکومت جو اس بارے میں ہمیں لیے تدبیر کر رہی، اس تدبیر کو اختیار کرنا ہے۔ دوسری بات جو تدبیر سے بھی اہم ہے، تدبیر سے بھی اہم ہے، اور رب کی جانب رجوع کرنا ہے، اس کی طرف التجا کے لیے گرنا ہے۔ اس وقت دنیا کے اوپر جن کے پاس سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، اسباب ہیں، وسائل ہیں، ہاتھ اٹھا دیے انہوں نے، ایک ایک دن میں سینکڑوں لاشیں اٹھا رہے ہیں اپنے ٹیکنالوجی کے باوجود، اور ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ اسباب، نہ وسائل، نہ قوت، نہ ٹیکنالوجی، نہ اس کی کثرت۔ ہاں ہمارے ہاتھ میں ایک چیز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجائے تھمائی ہے ہمارے ہاتھ میں، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اس ہتھیار کو تھام لے، رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو گرا دے، جب گراتا ہے تو اس کو رحم آ جاتا ہے۔ اس کا سہم سب سے اہم جو رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے وہ من حیث الامہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، تو ایسا کیوں نہ ہوا جب ہماری پکڑ آ گئی، ہماری گرفت آ گئی، تو کیوں نہیں گڑ گڑائے؟ وہ ان کو چاہیے تھا گڑ گڑاتے، اپنے آپ کو سلنڈر کرتے، رب کی بارگاہ میں گرا دیتے اپنے آپ کو، اور کہتے کہ اے پروردگار تو ہی ملجا و ماوا، تو ہی صاحب اقتدار، تیرے اذن سے آیا، یہ تیرے اذن سے سب کچھ ہٹ جائے گا۔ اللہ اپنی نظر کرم فرما دے۔ یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آتا ہے، عذاب کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ یونس علیہ السلام بستی کو چھوڑ کے جا چکے، وہ دیکھتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ یونس علیہ السلام نے ٹھیک کہا تھا، ڈھونڈو یونس علیہ السلام کو، تلاش کرتے ہیں، لیکن وہ موجود ہی نہ تھے۔ اور جن کے ہاتھ پہ ایمان لانا تھا، جن کے سامنے کہنا تھا کہ ہم مان لیتے ہیں، وہ تھا نہیں۔ اور جس نے التجا کرنی تھی، نبی ہو تو وہ التجا کرے گا تو ہٹ جائے گا معاملہ، اب نبی بھی نہ تھا، نبی کے ہاتھ پہ جو ایمان کی کیفیت، جو بچاؤ کا سبب تھا، وہ بھی نہیں تھا۔ لیکن ہاں وہ تھا جس کے حکم سے نبی آیا تھا، جس کے اذن پہ وہ دعوت دے رہا تھا، جس کی طرف بلا رہا تھا، وہ آسمانوں پہ جھانک رہا تھا۔ قوم وہیں پہ گڑ گڑاتی ہے، تضرعوا، گڑ گڑاتی ہے، التجائیں کرتی ہے، رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سلنڈر کرتی ہے۔ وہ عذاب کے آثار جو نمودار ہو چکے، اللہ کی رحمت کی برکھا برستی ہے اور اللہ عز و جل عذاب کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں۔ یہ دوسری چیز تدبیر، دوسری ہمیں رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ جب استغفار کریں گے تو اللہ حالات ٹھیک کر دیں گے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ معافی مانگو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ قحط ہے، تناؤ ہے، بارش برسا دے گا۔ انفرادی طور پر گھر میں بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں ہی بیٹیاں، وہ بیٹے بھی دے گا تم کو۔ قحط پڑنے کی وجہ سے پانی نہیں ہے، کہا پانی برسائے گا تو تمہارے ندی نالے جو ہیں وہ بہنے لگیں گے۔
کھیت کھلیان جو ہے وہ ہرے بھرے بہرا لہلہانے لگیں گے. یہ رجوع کرنا ہے، تدبیر بھی رجوع بھی. اللہ عز و جل سے دعا ہے وہ مالک ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ عز و جل ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں مالک الملک اس صورتحال میں اپنے پروردگار کی جانب رجوع کرنے کی مالک ہمیں توفیق عطا فرمائے. اپنے گناہوں پر اس کو ترک کرنے کی کیفیت کے ساتھ استغفار، التجا اور معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل اس مشکل حالات کو ہم سے دور فرما دے، امن، راحت اور سکون کی زندگی کو لوٹا دے مالک ہماری جانب، اور ہمیں اپنی مستقل اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے. اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے. دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائے. دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.